السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بنی اسرائیل کے یعنی کہ نیک آدمی کی کہانی سنا رہا ہوں۔ تو یہ میں نے کسی کتاب سے پڑھی تھی۔ اس کی یعنی کہ صحیح ہونے میں یا غلط ہونے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے، یعنی کہ کہانی پھر بھی کہانی ہوتی ہے۔ تو چلے، جس میں کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی چیز ہو جس میں یعنی کہ کوئی سبق ہو، وہ سننا بھی چاہیے، تو کوشش کرے اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ جیسے آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، کچھ یعنی کہ غنیمت کا مال تھا، تو ان کی ڈیوٹی تھی کہ بھائی آپ نے پہرا دینا۔ تو وہ رات کو پہرا دے رہے تھے، تو کوئی آدمی آیا، اس نے آ کر کہا کہ اس میں سے کچھ مجھے دے دو۔ تو انہوں نے بولا نا بھائی، یہ تو غنیمت کا مال ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اس میں سے میں کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ بڑا اس نے یعنی کہ ترلا وغیرہ پایا ڈالا، لیکن نہ مانے، تو وہ چلا گیا۔ پھر دوسرے دن آیا، پھر آ کر رات کو وہی یعنی کہ اس کو دعائیں دی، یہ کیا وہ کیا، لیکن پھر اس کی نہ چلی۔ پھر تیسرے دن آیا، تو تیسرے دن جب آیا تو اس نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، میں آپ کو ایک یعنی کہ بڑی اچھی چیز یعنی کہ بتاتا ہوں، اگر وہ آپ کرو گے تو آپ کی زندگی سمجھ جائے گی۔ تو وہ ہے آیت الکرسی، یعنی کہ آیت الکرسی اس کو ہر روز پڑھو تو آپ کے لیے جنت آسان ہو جائے گی۔ تو دیا، اس دن بھی انہوں نے کچھ نہ وہ چلے گئے۔ تو جب صبح دن ہوا تو فجر کی نماز پہ وہ صحابی جو تھے وہ مسجد میں آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ وہ 3 رات سے آپ کو کون ملنے آتا ہے؟ انہوں نے بولا نہیں، وہ ایک یعنی کہ انسان ہے، بڑی اچھی شکل، یعنی کہ داڑھی شاڑھی رکھی ہے، سب کچھ ہے، تو کوئی انسان ہوگا۔ انہوں نے بولا، مسکرا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں، وہ شیطان ہے۔ تو انہوں نے جب ساری کہانی سنائی تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اس نے جو یہ تیسرے دن آپ کو یعنی کہ چیز بتائی ہوئی بالکل سچ ہے، یعنی کہ آیت الکرسی والی۔ ابھی دیکھو نا، بتا رہا ہے شیطان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ یعنی کہ مور لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے۔ تو اس لیے ہم کو یعنی کہ کوئی اچھی بات کدھر سے بھی مل جائے، ہمیں تو بات سے غرض ہے۔ ابھی دیکھو نا، مؤذن اذان دیتا ہے، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، وہ اس کا عمل کیسا ہے، ہمیں اس پہ نہیں جانا چاہیے، ہمیں اذان پہ جانا چاہیے کہ اذان کے لفظ کیسے ہیں، پکارنے والے کی یعنی کہ لفظ کیسے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک کہانی ہے۔ ہوا کیا کہ وہ جب اس نے دیکھا کہ بھائی یعنی کہ اللہ ایسے لوگوں کو بھی دیتا ہے جو کہ معذور ہیں، ٹانگوں کے بغیر، ہاتھوں کے بغیر، کچھ یعنی مینٹلی بھی ٹھیک نہیں، ان کو بھی اللہ دیتا، تو مجھے بھی اللہ دے گا۔ تو وہ ایک پہاڑی کے اوپر چلا گیا، تو وہاں اس نے جا کر بسیرا کر لیا۔ تو وہ کیا کرتا تھا کہ دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو عبادت کرتا تھا۔ ابھی پہلے دن جب اس نے روزہ رکھا تو اس کو اللہ نے سبب پیدا کیا، وہاں پہنچ گیا، اس کے لیے یعنی کہ سحری کا انتظام ہو گیا۔ جب افطاری کا ٹائم آیا تو افطاری کا بھی یعنی کہ اس کو مل گیا۔ دوسرے دن بھی اللہ نے کوئی سبب پیدا کیا، آ گیا۔ تیسرے دن بھی کوئی آ گیا، اللہ کا بندہ، وہ دے گیا۔ جب چوتھا دن آیا تو نہ صبح سحری پہ کوئی آیا، نہ افطاری پہ کوئی آیا، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی سنت ہے کہ کبھی وہ دے کے ازماتا ہے، کبھی لے کے ازماتا ہے۔ تو ابھی چوتھے دن کوئی نہیں آیا۔ چلو صبر شکر سے اس نے رات گزاری، آگے اگلے نیکسٹ ڈے پھر وہ کوئی نہیں صبح آیا نہ شام، پھر اس نے روزہ بیچارے نے ایسے ہی رکھا۔ تو جب 3 4 5 دن گزر گئے، یعنی کہ ابھی بھوکنس آیا کہ یار کوئی آتا نہیں، کوئی دیتا نہیں ہے۔ تو جب بھوکنس آیا تو اس بیچارے نے کیا کیا، اس نے یعنی کہ جیسے آج کا بھی مسلمان پتہ کیا، پھر مسئلہ نکال لیتا ہے، اوئے نہیں یار، یہاں دین یہ کہتا ہے، یہاں دین یعنی کہ اپنی سہولت کے لیے پھر کوئی نہ کوئی بات نکال لیتا ہے، یعنی کہ دین کے کسی کوئی اس کو بولے گا کہ یہ جی حدیث یعنی کہ صحیح ہے، دوسرا بولے گا جی نہیں یہ کمزور ہے، کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اچھا، تو اس نے بھی وہ کوئی نہیں یار، دین میں مجبوری میں جا کر کسی سے مانگنا جو ہے نا وہ جائز ہے۔ ابھی وہ نیچے اترا، بستی میں گیا، جا کر اس نے کسی کے دروازے پہ دستک دی، تو کہا کہ بھئی ایسے ایسے میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دو۔ تو گھر کے مالک نے کیا کیا، اس نے یعنی کہ 3 روٹیاں دے دی کہ یہ لو بھائی۔ ابھی وہ 3 روٹیاں لے کے یعنی کہ واپس آیا تو وہ گھر کے مالک کا جو کتا تھا نا وہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہ جب
गांव से बाहर निकला तो कुत्ता ऐसे ऐसे को पड़ा जैसे वो इसको काट खाएगा, तो इसने फौरन एक रोटी उसकी तरफ फेंक दी। तो वो कुत्ते ने वो रोटी खा ली, खा के वो फिर इसके पीछे भागा, फिर वो इसको काटने लगा, फिर इसने दूसरी उसके सामने फेंक दी, वो दूसरी भी खा गया है। फिर यानी कि ये आगे गया, फिर वो इसके पीछे आया, फिर उसने वही काम किया, यानी कि ये डर गया, इसने वो तीसरी भी उसको फेंक दी। जब वो उसने तीसरी रोटी खा ली, तीनों खा के, वो फिर इसकी तरफ भागा। तो ये अभी कुत्ते को क्या कह रहा है, कुत्ते को कह रहा है, बड़ा तो बगैरत है, तेरे मालिक ने मुझे 3 रोटियां दी, वो मैंने तेरे को 3 दे दी हैं, अभी तो मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मुझे क्यों काटने को है। तो लिखने वाला लिखता है कि ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ने कुत्ते को ज़ुबान दी, तो कुत्ते ने क्या कहा, उसने कहा यार अभी सोचना तेरे को पड़ेगा कि बगैरत मैं हूँ या तू है। मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई है कि मैं मालिक के दरवाजे पे बैठा हूँ, मैं 10-10 दिन भी भूखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मालिक ऐसे ही गरीब आदमी है, उसके पास खुद खाने को नहीं होता था, तो वो मुझे क्या देता, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं छोड़ा। मैं 10-10 दिन भी भूखा रहा, मैं उससे ज़्यादा दिन भी भूखा रहा, लेकिन मैं मालिक का दरवाज़ा नहीं छोड़ा। यार तेरे को मालिक ने 3 दिन नहीं दिया है, तो तू उसका दरवाज़ा छोड़कर एक यानी कि बंदे के सामने जाकर हाथ फैला रहा है, तो बगैरत कौन है, तू है या मैं? यानी कि देखें हालात कैसे होते हैं, यानी कि सब्र, हो सकता है अल्लाह वो उसको आजमा रहा था, तो अल्लाह ने जब 3 दिन की भूख दी तो वो यानी कि अपने असल से हट गया। तो ऐ मेरे भाइयों मुसलमानों, खासकर ईमान वालों हैं, आप सब्र का दामन कभी ना छोड़ें हैं। अगर सब्र को आप छोड़ देंगे तो फिर यानी कि आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इस कहानी में आपको यानी कि सबसे बड़ा जो सबक मिला वो ये है कि उसका दर मत छोड़े, यानी कि उसका दर छोड़कर दूसरे के दर पे, यानी कि जैसे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, दूसरों के आगे हम हाथ फैलाया, दूसरे की मदद हम मांग रहे हैं, हमें बचा लो, हमारी कुर्सी को बचा लो, हमें ये कर लो, हमें वो कर लो ना। अल्लाह की तरफ देखो, अल्लाह बचाने वाला है, क्योंकि वो है खालिक, वो है मालिक, वो है राज़िक, और सारा कायनात का सिलसिला उसका है। तो उसकी तरफ रजू करो ना, हैं? ये दुनियादारों के पास क्या लेने जाते हो? आज तुम्हें हुकूमत मिल जाएगी, कुर्सी मिल जाएगी या कुछ मिल जाएगा, कल ये फिर चली जाएगी। कोई इसके ऊपर तुमने यानी कि ये तो नहीं ना कि 100 साल बैठना है या 200 साल बैठना है, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो इसलिए अल्लाह की तरफ रुजू करो, उससे मांगो, देखो वो जब देगा यानी कि वो पायदार भी होगी और वो खुशियाँ वाली भी है। अगर उसके बाद अलावा अगर आपको रिज़्क मिले, कोई चीज़ भी किसी से मांगने से मिले, तो वो क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने मांगने वाले पे एक किस्म की लानत भेजी है। तो ये कहा है कि देने वाला हाथ बेहतर होता है लेने वाले हाथ से। तो अल्लाह ने कुरान पाक में और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा है कि अगर तू मांगना शुरू करेगा मैं तेरे फ़क्र में इजाफ़ा कर दूंगा, फिर तू सारी ज़िंदगी मांगता रहे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ रुजू करो, अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर दुरूद व सलाम भेजो। वस्सलाम।